السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کے اس اہم لیکچر میں ہم بات کریں گے ماہ سفر کے بارے میں، جس کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں اور شادی بیاہ اور خوشی جیسے اہم کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی تاریخ ہرگز منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جس آیت میں ذکر کیا کہ سال شروع سے ہی 12 مہینے کا تھا اور 4 محترم مہینے، تو باقی مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے منحوس یا خوشی منانے کا ذریعہ یا کوئی بھی ایسی جو ہے وہ روایت ہم خود سے قائم نہیں کر سکتے۔ سفر کے مہینے سے متعلق لوگوں میں عام بات یہ ہے کہ مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے، اور اس مہینے کی نحوست و پریشانی سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور وہ طریقے کیا ہیں کہ کوئی چنے ابالتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، کوئی مخصوص قسم کی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مخصوص اذکار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک مشہور بات کہ جی 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ تو اس کی کوئی روایت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین، کسی سے بھی نہیں ملتی۔ اس مہینے سے متعلق ایسی کوئی بھی بات کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ سب خرافات ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لا ادوی ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ ترجمہ ہے اس کا کہ مرض کا معتدی ہونا نہیں، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض کسی دوسرے کو نہیں لگتا، اور نہ بدفعلی ہے، نہ حامہ ہے، اور نہ سفر۔ طیرہ کا مطلب ہے بدشگونی لینا، کسی بھی چیز سے بہت سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بلی راستہ کاٹ رہی ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، دودھ گر گیا ہے، بوائل ہو گیا۔ حامہ کا مطلب ہے مقتول کے سر سے حامہ نام کا جانور، یعنی الو نکالنا، جو انسان کو اس وقت تک تکلیف دیتا رہے جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ سفر سے مراد لوگوں کے گمان سے ماہ سفر کی منحوست ہے۔ ان چیزوں کو لوگ باعث تکلیف اور منحوس سمجھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو بیماری خود بخود کسی دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، نہ ہی بدفعلی لینا جائز ہے، نہ ہی حامہ کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس۔ لہٰذا ہمیں ماہ سفر سے متعلق اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اور یہ جان لینا ہے کہ مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا، اور مصیبت ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں، آزمائش آئے گی جب بھی، تو وہ ہمیں یا تو خالص اللہ کے لیے کر دے گی، یا ہمیں ہمارا رستہ بدل دے گی، اور یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب بھی ہوتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، کثرت سے نیک اعمال کی طرف جانا ہے، اپنے انجام پر نظر رکھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور ماہ سفر کی نحوست کا کوئی بھی تصور قرآن میں موجود نہیں ہے، نہ ہی سنہ میں موجود ہے، نہ ہی صحابہ سے، نہ ہی تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، کوئی بھی ان سے کسی سے بھی کوئی روایت جو ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ سب جاہلانہ اور بے بنیاد تصورات ہیں، اور ان سے ہم خود بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ جو بات ہم تک پہنچی ہم ضرور انشاءاللہ تعالی آگے پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پر قائم رہنے اور مسلسل ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حال درست فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔